سعودی عرب کا ایک گاؤں لینا، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے جنات کے کھودے ہوئے 300 کنویں بھی موجود ہیں۔ ان میں سے بیشتر اگرچہ ناکارہ ہو چکے ہیں، مگر 20 کنووں سے اب بھی لوگ میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں۔ جنات نے یہ کنویں زمین کی بجائے سخت ترین چٹانوں کو توڑ کر بنائے تھے، جس پر اب بھی ماہرین حیران ہیں۔ ان عجائبات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا یہ تاریخی گاؤں لینا مملکت کے شمالی شہر رفح سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدیم علاقہ اسٹریٹجک اہمیت کے ساتھ متعدد آثار قدیمہ کی وجہ سے ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک قدیم قلعہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں بیت المقدس اور یمن کے مابین پیدل سفر کا مشہور راستہ اسی گاؤں سے گزرتا تھا۔ عدن سے عراق جانے والی مکہ زبیدہ کی بنائی ہوئی مشہور سڑک درب زبیدہ بھی یہاں سے ہو کر جاتی تھی۔ اب بھی سیر و تفریح کے شائقین بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی محقق حمد الجاسر کا کہنا ہے کہ اس قدیم گاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی اترا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر یمن جا رہے تھے تو یہاں ٹھہرے تھے۔ اس بے آب و گیا علاقے میں لشکر کو پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ہنگامی طور پر کنویں کھودیں، تو جنات نے چٹانوں پر مشتمل سخت ترین زمین میں 300 کنویں کھود دیے تھے۔ یہ انتہائی گہرے کنویں اب بھی اصلی حالت میں موجود ہیں، جنہیں زمین پر اب بھی اپنا وجود رکھنے والا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ جنات نے چٹانوں کو کاٹنے کے لیے ڈرل مشین کی طرح کوئی آلہ استعمال کیا تھا، جس کے نشانات اب بھی کنووں کے چاروں اطراف واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ماہرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جنات نے آخر کس طرح ان سخت ترین چٹانوں کو 60 سے 80 میٹر گہرائی تک کاٹ دیا تھا، اور انہوں نے کون سے علاقے کی مدد سے ایسا کام کیا تھا۔ اگرچہ ان 300 میں سے اس وقت صرف 20 کنویں ہی کارآمد رہ گئے ہیں، تاہم سارے کنووں کے نشانات اب بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کنووں کو دیکھنے والا ہر شخص حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت یمن جا رہے تھے تو وہ یہاں دوپہر کے کھانے کے لیے اترے تھے۔ لشکر میں جنات کی فوج بھی شامل تھی۔ جب لوگ پیاسے ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی فوج کے کمانڈر سبتر کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مگر میٹھا پانی آپ کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبتر کو پانی نکالنے کا حکم دیا تو تھوڑی دیر میں اس نے اپنی فوج کی مدد سے 300 کنویں کھود دیے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ معروف مورخ یاقوت حمودی کے دور تک یہ سارے کنویں میٹھے پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یاقوت حمودی نے اپنی کتاب معجم البلدان میں لکھا ہے کہ لینا عراق کے شہر واسطہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے 7ویں منزل پر آتا ہے۔ یہ علاقہ اپنے میٹھے پانی کے کنووں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ ان کنووں کی وجہ سے یہ علاقہ بعد میں ایک تجارتی مرکز بن گیا، جہاں عراق اور عرب کے تاجر منڈیاں لگاتے۔ نجد سمیت سعودی عرب کے شمالی علاقوں کے لوگ یہاں آ کر خریداری کرتے۔ تاجر اپنا سامان تجارت یہیں اگلے سیزن تک محفوظ کیے پہاڑوں پر بنے بڑے بڑے گوداموں میں رکھتے، جنہیں سیابیت کہا جاتا تھا۔ یہ گودام اب بھی وہاں موجود ہیں۔ علاوہ ازیں یہ علاقہ مختلف آثار قدیمہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ سعودی حکومت نے یہاں ایک شاہی قلعہ بھی تعمیر کرایا۔ 1354 ہجری میں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو گارے، پتھروں اور لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی نے جنات پر بھی حکومت دی تھی۔ جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ وہ دور دراز سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لاتے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔
اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت کام لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں واضح طور پر کیا گیا ہے۔ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، جس سے میرا سانس بنا رہے۔ دھنیہ واد۔